السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج جو ہے اتوار ہے، مکمل لاک ڈاؤن ہے اور 9 تاریخ ہے۔ ہیپی مدر ڈے ہے، ہم سب کی ماؤں کو ہیپی مدر ڈے کہتے ہیں۔ میری امی بھی ماشاءاللہ 103 سال کی ہو گئی ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کا دست شفقت کا سایہ ہمارے اوپر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امیوں کا بھی سایہ آپ کے اوپر قائم ہو، اور جن کی امیاں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی امیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیپی مدر ڈے سب کو ہو گیا قانونی ٹی وی کی طرف سے۔ اب تھوڑی سی بات شہباز شریف کی کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں مراد سعید کی۔ مراد سعید کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شہباز شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ جناب ان کے اوپر FIR کاٹنے کی درخواست FIA نے دے دی ہے CCPO لاہور کو، اور وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ملنے گئے تھے نا اور وہاں سے ہائی کورٹ کا آرڈر دکھانے گئے تھے FIA میں، انہوں نے کہا جی انہوں نے دھاوا بولا ہے اور زبردستی آئے ہیں اور ٹھڈے مارے ہیں اور ریکارڈ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈرامے ڈرامے ڈرامے، سب ڈرامے، یہ شہباز گل کے ڈرامے، فواد چودھری کے ڈرامے، اور وہ شہزاد اکبر جو ہے کہیں سے باہر سے آیا ہوا اس کے ڈرامے۔ یہ ملیں گے ہی نہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو ادھر نہیں ملے گا پاکستان میں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ یقین کریں یہ لوگ مخلص نہیں ہیں پاکستان سے۔ کل ایک بندے نے مجھے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے کہا جی چلیں جی عمران خان کی حکومت میں ترقی ہو رہی ہے، عمران خان کی حکومت اتنے قرضے واپس کر رہی ہے۔ یہ ایک سادہ سا سوال تھا۔ انہوں نے بتایا جی کہ پہلے عمران خان کہتا تھا نواز شریف کے دور میں کہ ہر آدمی کے اوپر جو قرضہ ہے وہ 60,000 روپے کا ہر بچہ مقروض ہے جی، ہر آدمی کے اوپر 60,000 روپے کا قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا ذرا دسو جی ہون کتنا فی بندہ قرضہ ہو گیا؟ 2.25 لاکھ روپیہ فی بندہ قرضہ ہو گیا۔ تو بس اس تو اندازہ لا لو ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، قرضہ اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے۔ ہمیں مجھے فلسفے کا نہیں پتہ، گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا ہر بندہ 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ اگر نہیں ہے تو بھائی بڑی ترقی ہو رہی ہے، اگر ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 60,000 روپے کا بڑھ کے 2.25 لاکھ روپے کیسے ہو گیا۔ شہباز شریف کو انہوں نے نہیں جانے دینا، یہ نئی حکومتوں کے ڈرامے کر رہے ہیں، یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں کھلیں اور ہم اپیل میں جائیں۔ ہوگا ان کا کچھ نہیں، ویسے ہوگا کچھ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ آئی ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ضمانت کا شہباز شریف کا آیا ہے اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، 3 ججوں نے یار کلیئر کر دیا ہے، نو TT کیس، نو غبن کیس، نو آشیانہ کیس، کوئی پیسے کے حساب سے انہوں نے نواز شریف کو سمجھو کلین چٹ دے دی ہے، بیل میں ہی۔ ایسے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے لیکن بیل میں ہی جو ہے نا وہ کلین چٹ دے دی ہے۔ تو اس حوالے سے جناب یہ آپ کو بتاتے چلیں، شاہد خاقان عباسی نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جناب عدالتیں ہمیں سارا کچھ یہ کر رہی ہیں تو تم عمران خان کیسے کہہ سکتے ہو۔ آپ آئیں جی کہ وہ مراد سعید کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یار وہ جو زکوٰۃ فطرانہ اور وہ ساری چیزیں کٹھی کر رہا ہے اور ایک عربی اس کے ساتھ بیٹھا ہے، پیچھے ایسے بینر لگا ہوا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے زکوٰۃ فطرانہ عشر برائے پاکستان۔ یہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس کی، یہ دیکھ کے نا مراد سعید کی تصویر کہ وہ بیٹھا ہے ایسے، اس کے پیچھے عربی میں ایسے پیچھے لکھا ہوا ہے زکوٰۃ عشر فطرانہ، اور وہ چندہ اکٹھا کر رہا ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو کہتا تھا عمران خان جب پہلے دن آئے گی نا تو وہ 200 ارب روپے IMF کے منہ پہ مارے گی، 200 روپے فلانے کے منہ پہ مارے گی اور پاکستان آزاد ہو جائے گی۔ یہ اس کے الفاظ لوگ نقل کرتے ہیں مراد سعید کے۔ ٹھیک ہے، آج وہی مراد سعید منجی ڈھا کے تے سعودی عرب بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی دیو اللہ واسطے دیو جی سانو دیو۔ یہ حالات پہلے کبھی تھے؟
یار یہ پاکستان کو انہوں نے جہاں تک پہنچانا تھا نا دوستو پہنچا دی ہے. اب اللہ مالک ہے. اب کوئی سینسیبل بندہ جو ہے نا ایسا موقع آنے والا ہے جب وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ یار ہم اس لٹے پھٹے آگ لگے گھر کو ہم کیا کریں, کہاں سے اس کی دیواریں بنائیں, کہاں سے چھت بنائیں, کہاں سے اس کا فرش بنائیں. یہ حالت انہوں نے کر دی ہے. 2.5 سال میں بخیے ادھیڑ دیے. جیسے وہ سویٹر ہوتا ہے نا, اس کو ایسے بچے ادھیڑنا شروع کر دیں, وہ ادھڑ جاتا ہے, بس وہ دوبارہ نہیں بن سکتا. پھر انہوں نے ایسا یہ کر دیا ہے پاکستان کو. بتائیں پوری دنیا میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وہ تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں مراد سعید جو ہے وہ زکوٰۃ عشر زکوٰۃ لے رہا ہے, وہاں سے اکٹھا کر رہا ہے پاکستان کے لیے, اور ایک عربی اس کے ساتھ بیٹھا ہے. بتائیں کیا وہ جھوٹی ہے؟ ہم نے تو وہ تصویر دیکھی ہے, 3-4 دن سے پھیل رہی ہے. اگر جھوٹی ہوتی تو حکومت کوئی تردید کر دیتی, ٹھیک ہے. لیکن دوستو انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ستیہ ناس کر دیا ہے, سوا ستیہ ناس کر دیا ہے, اور پاکستان کو ڈبو دیا ہے. کیا اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے؟ آئین توڑنے پہ ایف آئی آر ہے تو پاکستان ڈبونے پہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے اپنے ہی اینکر نے کہا ہے نا کہ عمران خان چاہتا تو پاکستان کو لوٹ سکتا تھا, لیکن اس نے پاکستان کو ڈبونا جو ہے وہ مناسب سمجھا اور اس نے ڈبو دی ہے. اور ابھی بھی یہ آپس میں مذاق اڑا رہے ہیں. اور فردوس ہاشقوان کہتی ہے کہ جناب عیدوں پہ کوئی پپیاں جپیاں نہیں کرنی, اور یہ ان کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں. نجی محفلوں میں یہ ہنستے ہیں کہ دیکھا میں نے آج کیا بات کی ہے اور میں نے کس طرح یہ بات کر دی ہے. یہ حالات ہیں ان کے. مراد سعید کی جو تصویر ہے یہ سب کا یہی شعر ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ من تیرا نہ تن تیرا. او مائی گاڈ, کیا حالات ہیں یار, کیا حالات ہو گئے. اللہ رحم کرے. آج 27ویں کا دن بھی ہے, اور آج پتہ ہے آج کی جو 27ویں ہے نا, پاکستان 27ویں روزے کوئی بنا تھا, اور 27ویں روزے کوئی اب یہ بھیک مانگنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے. سعودی عرب سارے کیوں گئے ہیں؟ بھیک مانگنے گئے ہیں. بھیک مانگنے گئے ہیں, ڈرامہ کر کے پیدل پھر رہے جی عمران خان, ادھر جو مرضی کرے وہاں پیدل پھر رہے جی, جوتوں کے بغیر پھر رہے. اس کی ہم کوئی تعریف کریں؟ یہ تعریف والا فعل ہے؟ جوتے پھرنوں کا کہیں کوئی عمل ہے؟ بتایا ہے کسی نے کہ جی جوتوں میں پیدل پھرو؟ ہم تو سارے حج عمرہ کر کے آئے ہیں, ہم نے تو کبھی یہ نہ وہاں کے لوگوں میں دیکھا ہے نہ ہم نے کیا. یہ ڈرامے ہیں, اس کے ڈرامے. جیسے یہاں پہ اس نے ڈرامے کیے تھے, پاک پتن کے مزار پہ سجدہ کر رہا تھا تو سب نے کہا نہیں جی نہیں, وہ پیار سے کر رہا تھا. اس کو بیگم کہتی ہے اینج جھک جا, وہ ایسے جھک گیا, پھر گوڈے لا دے, پھر اس نے ایسے کیا, پھر وہاں اس کو پپیاں کر رہا تھا, مزار کو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. یہ خیر اس کا ذاتی فعل ہے, ہم اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پیدل پھرنا وہاں پہ کوئی کہیں حکم ہے؟ تو ہم تو پھر گستاخیاں کر رہے ہیں بڑی, اور جو جاتا ہے وہ گستاخیاں کر رہا ہے. باقی سارا عملہ جوتیوں کے ساتھ تھا سوائے عمران خان کے, وہ پیدل تھا. تو باقی شیخ رشید کو بھی جوتی اتروا دیتا. بہرحال دوستو حالات جو ہے پاکستان کے اچھے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم آج 27ویں کی تاریخ کو اور ماؤں کے حوالے سے, یوم مدر کے حوالے سے, اور پاکستان 27ویں کو بنا ہے اس حوالے سے یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ پاکستان ان لوگوں کے حوالے کر جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ہم کسی کا نام نہیں لیتے. یا اللہ پاکستان ان لوگوں کے حوالے کر جو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. یا اللہ پاکستان ان کو دے جو پاکستان میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, جو صحیح پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, میڈ ان پاکستان ہے. یا اللہ پاکستان ان لوگوں کے حوالے کر, اور پاکستان کو یا اللہ پھلتا پھولتا ترقی ہوئی کرتا ہوا ہم لوگ دیکھیں. آمین. تھینک یو دوستو, خدا حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے خدا حافظ.